لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے ارشاد فرماتا ہے کہ خبردار بے شک اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ رنج اور غمگین ہوں گے، ان کو غمگینیاں ان کے اوپر نہیں ہیں، نہ ان کو کسی چیز کا خوف ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نیک اور پاکیزہ بندے ہیں۔ حضور حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی المعروف حضور سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ان اولیاء اللہ میں ہوتا ہے کہ جن پر بلا شبہ حضور مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت میں سب سے زیادہ فخر ہے، ان میں شمار ہوتا ہے۔ اور حضور سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ نجیب الطرفین ہیں، نجیب الطرفین سید ہیں، یعنی کہ آپ کا سلسلہ نسب والد کی جو طرف سے ہے، اس کی طرف سے جو جن بزرگان کی طرف سے جاتا ہے وہ حضرت سیدنا امام حسن سے، اور والدہ کی طرف سے جو آپ کا نسب اوپر تک جاتا ہے وہ امام حسین سے جا کر ملتا ہے۔ جب دونوں طرف سے نجیب الطرفین ہو گئے تو یہ سید زادے کہلائے، مطلب ویسے بھی سید لیکن دونوں طرف سے ماں بھی سیدہ اور باپ بھی سیدہ، تو دونوں طرف سے سیدوں کا گھرانہ آ رہا ہے، پھر آ کے جو بن رہا ہے تو وقت کا غوث۔ کہتے ہیں کہ حضور غوث الاعظم رحمت اللہ علیہ سلسلہ عالیہ قادریہ کے بانی ہیں، اور آپ اپنی عبادت اور ریاضت میں یکتا اور بے مثال ہے۔ جو آپ نے ریاضت اور عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو تمام اولیاء اللہ کو ملا لیں وہ یکتا اور بے مثال ہیں، ان کی برابری نہیں کر سکتے جو ریاضت انہوں نے کی، اور جو فاقہ کسی جو آپ ان کے حالات پڑھیں اور زندگی کے کس طرح انہوں نے جب والدہ سے رخصت لے کر کہا کہ میں بغداد جا رہا ہوں، وہاں جا کے اپنی تعلیمات کو آگے بڑھاؤں گا، اور اس کے بعد جو آپ کو 40 اجنتیاں دی اور وہ سارے واقعات، اور اس کے بعد جب وہ ختم ہونے کے بعد کتنے کتنے دن تک آپ نے بھوکے رہے، لیکن کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ صبر کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر پہنچایا تو ایسے ہی نہیں پہنچا دیا کہ عیسائی آپ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ آپ کے نبی سب سے اعلیٰ ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ عیسائیوں نے کہا کہ آپ کے نبی نے کس کو زندہ کیا؟ کہا کہ نبی کی بات تو دور ہے، تم بتاؤ کس کو وہ زندہ کرنا ہے؟ چلو قبر کے پاس، سب سے پرانی قبر کے پاس لے گئے اور جا کے کہا کہ یہ قبر اسے زندہ کرو۔ تو غوث الاعظم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے تھے جب مردوں کو زندہ کرتے تھے؟ تو کیا کہتے تھے؟ آپ کیا فرماتے تھے؟ قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ۔ کہا کہ اب نبی کا امتی کہتے ہیں کہ میرے حکم سے زندہ ہو جاؤ، اور شخص وہ زندہ ہو جائے گا۔ تو یہ مقام غوث الاعظم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ بات ہے کہ جب ہم سیرت کو پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب یہ بات ہے کہ ایک نبی کا مقام، یہ ایک ولی کا مقام اونچا ہو گیا تو ایسی چیز نہیں۔ اگر ہم یہ سوچنا شروع کر دیں کہ اس معاملے میں یہ کیسی باتیں کرنا، یہ تو بات ہی غلط ہو گئی۔
ایک نبی کا مقام وہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے ہی ہے، اور یہ جو بات کہی ہے یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ، میرا بندہ صبر اور نوافل اور دین کی طرف آتا ہے اور فرض واجبات سنت موقدہ کو پڑھتا رہتا ہے، اس کے بعد وہ میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، جب وہ بندہ میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اب وہ جب نوافل کی طرف میری طرف بڑھ جاتا ہے تو میں اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کیا کرتا ہوں؟ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب آپ کا امتی کوئی میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے اور میرے قرب کی طرف آنا چاہتا ہے، وہ فرض واجبات سنت موقدہ کے بعد اب وہ نوافل کی طرف سے میری طرف آنا چاہتا ہے، صبر کرتا ہے، جب وہ مصیبت آتی ہے تو جب اس کے اوپر وہ صبر کرتا ہے، اب اس کے بعد جب وہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، سبحان اللہ۔ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ جب وہ کہتا ہے کن، تو گویا کہ وہ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں کن ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو اس میں ہرگز یہ نہیں کوئی مطلب لے لے کہ اس بات سے کہ نبی کا مقام بہت اعلیٰ، غوث الاعظم کا مقام اس درجے پہ نہیں جا سکتا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ غوث الاعظم ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں، لیکن پوری دنیا کے اندر جتنے بھی اولیاء ہیں وہ تمام کے تمام غوث الاعظم کی خاک کے برابر نہیں، برابر۔ کیونکہ غوث الاعظم کا مقام اس اعلیٰ درجے پہ کہ جنید بغدادی فرما رہے ہیں کہ میں مراقبے میں چلے گیا، غوث الاعظم کی ولادت نہیں ہوئی، میں مراقبے میں چلے گیا۔ جنید بغدادی کہہ رہے ہیں غوث الاعظم کی ولادت نہیں ہوئی، مراقبے میں بیٹھے بیٹھے میں نے خواب میں دیکھا، مراقبے میں دیکھا کہ غوث الاعظم کی پیدائش ہونے والی ہے، اور ان کی پیدائش کے بعد جو غوث الاعظم یہ کہیں گے کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کے گردنوں پر ہیں، اور تمام اولیاء کہیں گے کہ ہماری گردنوں پہ نہیں، ہمارے سر کے تاجوں پر ہیں۔ جنید بغدادی فرما رہے ہیں۔ مقام دیکھیں غوث الاعظم کا، سلسلے کے اعتبار سے جب ہم دیکھیں تو سلسلہ آپ کا دونوں اعتبار سے آپ نجیب الطرفین ہیں، اور غوث الاعظم نے اپنی زندگی کا حصہ، بڑا حصہ عبادت اور ریاضت میں بسر کیا، شادی نہیں کی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں آپ رحمت اللہ علیہ کو شادی کا حکم دیا، پہلے شادی نہیں کی تھی، آپ عبادت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ریاضت میں رہے، شادی نہیں کی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی کرو، حکم دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کا حکم دیا اور آپ نے شادی کی۔ آپ کی اولاد پاک دنیا کے کئی ممالک میں آباد ہوئی اور دین اسلام کی تبلیغ کا فریضہ انجام دیا۔ حضور سیدنا غوث الاعظم کو یہ شرف بھی حاصل ہوا کہ آپ رحمت اللہ علیہ پیران پیر ہیں، جتنے بھی پیر ہیں ان کے پیر ہیں، تمام پیروں کے پیر ہیں، یہ مقام ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ تمام اولیاء کی گردنوں پر میرا قدم ہے، اور آپ کا یہ بھی فرمان ہے کہ میرے سلسلے میں جو بھی داخل ہوگا اللہ تعالیٰ اللہ عز و جل اسے مرتے وقت توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا، اور وہ میرے ساتھ ہی جنت میں داخل ہوگا۔ یہ فضائل ہمارے غوث الاعظم کے، امام شریعت و طریقت، غوث الورا، غوث الثقلین، غوث العالمین، تمام اولیاء، امام اولیاء معی الدین حضور سیدنا غوث الاعظم، اسم مبارک عبد القادر، اور آپ رحمت اللہ علیہ کے والد بزرگ کا اسم مبارک سید ابو سہل موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا اسم مبارک سیدہ ام خیر رحمت اللہ علیہ، اور آپ حسنی حسینی سید ہیں، پورا سلسلہ نسب آپ کا جو وہاں تک جاتا ہے۔ اسی طرح حضور حضرت سید غوث الاعظم کی پیدائش یکم رمضان کو ہوئی، رمضان المبارک کو ہوئی، 470 ہجری میں ہوئی، اور آپ ابھی کم سن تھے کہ والد بزرگ حضرت سید عبد الصالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ وصال فرما رہے تھے۔
اور یوں آپ بچپن ہی سے سایہ پادری سے باپ سے محروم ہو گئے. آپ کی تربیت کی ذمہ داری آپ کے نانا حضرت عبداللہ سمعی رحمۃ اللہ علیہ کے کندھوں پر آ پڑی اور انہوں نے آپ کی تعلیم اور تربیت پر خصوصی توجہ دی. اور حضور سید غوث الاعظم کے فرزند حضرت سیدہ عبدالرزاق کا بیان ہے کہ والد بزرگ کا بچپن سے ہی کھیل کود سے نفرت تھی. ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھیلنے کودنے کے لیے بنایا نہیں ہمیں. وقت کا غوث آج تک جب بھی پکارتا ہے تو فریاد کو سنتا ہے. کہتے ہیں کہ میرا مرید مشرق میں ہو مغرب میں ہو جہاں پکارے میں اس کی فریاد کو سنتا ہوں اور پہنچتا بھی ہوں اور اس کی فریاد کو مشکل میں پورا بھی کرتا ہوں. تو اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اگر کبھی کھیل کود کا ارادہ کرتے تو ندائے غیبی کے آتی کہ ہم نے تجھے کھیل کود کے لیے پیدا نہیں فرمایا. یوں آپ گھبرا کر کھیل کود سے دور ہو جاتے. سیدنا غوث الاعظم نے اپنی زندگی کی ابتدائی 70 برس اپنے آبائی شہر جیلان میں ہی گزاری اور وہیں تعلیم حاصل کی. بعد از آپ کے دل میں اعلیٰ تعلیم کا شوق پیدا ہوا اور آپ نے اپنی اس خواہش کا اظہار اپنی والدہ ماجدہ سے کیا جنہوں نے آپ کو بغداد جانے کی اجازت دی. حضور سید العالم غوث الاعظم بغداد آمد کے بعد شیخ حماد بن دباسا کی خدمت میں حاصل ہوئے جن کا شمار اولیاء اللہ میں ہوا کرتا تھا اور بغداد کے قرب و جوائر میں ان کا شہرہ تھا. بغداد کے بے شمار اولیاء نے ان سے فیض حاصل کیا تھا. آپ کا قیام بغداد شریف کے محلے مظفریہ میں رہا. آپ نے تعلیم سے فراغت کے بعد شیخ حماد بن دباسا رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں شریک ہوئے اور ان سے روحانی فیض و برکات حاصل کی. آپ نے روحانی فیض وہاں سے حاصل کیا. اب یہاں سے ساری زندگی اب آپ نے جو گزاری اور اس کے بعد آپ نے جو تعلیم اور تربیت اب اتنی بڑا مجمع ہوتا تھا ان کا کہ سب کو آواز آپ کی جاتی تھی. بڑے مجمع میں بڑے لوگ. غوث الاعظم کی زندگی کو ہم جب پڑھیں گے تو بہت طویل عرصہ ہمیں ٹائم لگ جائے گا. 3-4 گھنٹے کتابوں اتنی کتابیں چھوٹی کتاب پڑھیں گے. زندگی کے حالات صبر کس طرح انہوں نے صبر کیا نمازیں پڑھی تعلیم اور تربیت اور اسی طرح فقاہت کے اندر جب کوئی بھی مسئلہ کسی سے حل نہیں ہوتا تو شیخ عبد القادر جیلانی صرف ہم یہ کہیں کہ طریقت اور شریعت الگ ہے تو شریعت کے امام تھے یہ کہ جب تمام علماء کرام آ کے جہاں رک جاتے تھے تو وہاں پر غوث الاعظم اس کا جواب دیتے تھے اور فتویٰ دیتے تھے. مفتی بڑے مفتی وہ بھی چھوٹے موٹے نہیں شریعت بھی اور طریقت بھی کے بڑے امام جو آج یہ کہے کہ بھائی شریعت اور طریقت علیحدہ ہے ایسا نہیں ہے. ہم جب اپنے بچوں کو تعلیم بزرگان دین کی بتائیں گے کہ بھائی یہ چیزیں کس طرح انہوں نے صبر کیا. آج ہمارا بچہ ایک چیز مانگتا ہے ہم اس کو دوسری چیز مانگتے ہیں. ہم کہتے ہیں بچہ روتا ہے تو اس کو چیزیں دینا شروع ہو جاتے ہیں بھائی یہ لے لو یہ لے لو یہ لے لو. ہم اس کو صبر کی طرف نہیں لے کے آتے. روتا ہے اس کو چیز دیتے اس کو یہ نہیں سمجھاتے کہ صبر کرو ابھی نہیں ملے گی اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر اس سے عطا کرے گا. لیکن صبر کے بعد جب وہ صبر ہی نہیں کرے گا جب یہ بزرگان دین کی زندگی ہے. اب آپ غوث الاعظم کو دیکھیں کہ ایک واقعہ بڑا انہوں نے 18 دن ہو گئے بھوک اور پیاس سے کچھ کھایا نہیں. اتنی بھوک ہو لگی کہ میں نے کہا کہ جا کے سمندر کے کنارے جا کے گھاس کھا لوں. وہاں پہنچے تو دیکھا کچھ اور اولیاء اللہ وہاں بیٹھے ہیں وہ گھاس کھا رہے ہیں. ایسا مقام پہ پہنچ گئے 18 دن ہو گئے کچھ نہیں کھایا ہے. پھر واپس آئے مسجد میں آ کے بیٹھ گئے کہ نہیں. وہاں دیکھا ایک آدمی مرغا بنا کے اس کو کھا رہا ہے بیٹھ کے سائڈ میں اس کو دیکھ رہے ہیں پھر کہا کہ نہیں صبر کرو قدرت نے تمہارے لیے یہی رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا تمہیں. تو وہ بندہ جو لڑکا بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ آپ نے دیکھا وہ آتا ہے کہ آ کے کہ آپ کھانے کا نہیں. 3-4 مرتبہ جب وہ اصرار کرتا ہے تو پھر جب آپ کھانے لگتے ہیں تو وہ بندہ کہتا ہے کہ میں
عبد القادر کو ڈھونڈ رہا ہوں. اس کی والدہ نے مجھے اتنے دینار دیے تھے, وہ دینار لے کے آیا تھا. میں کافی دن سے ڈھونڈتے ڈھونڈتے میرے پیسے سارے ختم ہو گئے, تو میں نے ان پیسے میں سے کچھ چیز لے کر وہ میں کھا رہا ہوں, اور میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں, وہ مجھے ملا نہیں. تو آپ جانتے ہیں وہ کون ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیٹھے ہوئے اور کہتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں؟ نہیں. پھر کہتے ہیں کہ یہ جو کھانا ہے یہ سب آپ کا ہے, آپ مجھے معاف کر دو. یہ کچھ دینار پڑے ہوئے, باقی میں نے خرچ کر دیے, میرے پاس پیسے نہیں تھے, مجھے معاف کر دو. تو پھر آپ اسے معاف بھی کرتے ہیں اور کچھ دینار اپنے پاس سے دے بھی دیتے ہیں, پھر ویسی زندگی بسر کرتے ہیں. کتنا عرصہ تعلیم و تربیت میں کیا, عرصہ اس کے اندر رہا, اور اس کے اندر کتنے فاقے کشی کیے. آج ہمارے بچے کے پاس اگر اتنی سی پینسل ہے نا, اتنی سی, ہم اسے کہیں کہ یہ گزارا کر لو تو نہیں, وہ پینسل ہم پھینک دیتے ہیں اور ایک بڑی پینسل لا کر رکھتے ہیں کہ اتنی پینسل سے لکھا نہیں جا رہا ہے. کھانے کے اور گھر میں جا رہے تو صبح سے ٹیفن بنتے ہیں بچوں کے لیے کہ بھائی یہ ٹیفن جائیں گے, یہ چیز جائیں گے. 4 گھنٹے کے اندر وہ 5 گھنٹے کے اندر صبر نہیں کرے گا, دوسروں کو دیکھے گا تو لالچ آئے گی, چوری کرے گا, یہ کرے گا, وہ کرے گا. صبر کہاں گیا بچوں کا؟ پھر ابلیس نے نا اپنے تخت پہ بیٹھا اپنے سارے لوگوں کو بلا لیا, کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ابلیس کہتا ہے تمہیں پریشان ہونے کے لیے ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اب جو لوگ ہیں نا وہ دین کو مفت میں حاصل کریں گے, وہ بھی نہیں جائیں گے. لیکن جو ہم ان کو اب جو جس نظام کی طرف اب یہ آ گئے نا مسلمان, یہ انگلش لینگویج بچے کو سکھائیں گے 15-15 ہزار روپے مہینے دے کے, اور 50 روپے یا 100 روپے یا 200 روپے اگر مولوی صاحب کو دینے ہوں گے تو اس کو نہیں دیں گے جا کے. ابلیس نے کہا کہ اب تم فکر نہیں کرو, اب یہ سارے دین سے دور ہوگا. آج ہمارا حال دیکھ لو. ہم دینی تربیت کے لیے اگر گھر پہ کسی حافظ صاحب کو بلا رہے ہیں تو اس میں 1000 روپے دیتے ہوئے ہم 3 بچے پڑھائیں گے 2500 روپے لے لینا. 3 بچے پڑھائیں گے 2500 روپے لے لینا. اور ٹیوشن جائے گا بچہ میتھ کے لیے 2000 روپے کی ٹیچر, اور انگلش پڑھا رہی ہے تو اس کے لیے 5000 کی ٹیچر, اور اگر سائنس والی ہے تو وہ رہتا ہے, کیمسٹری والی ہے تو رہتا ہے, ایک کے لیے رہتا ہے. اگر ہائی کوالٹی کا ہے, اور نیچے اگر تھوڑے کم طبقے میں آ جائیں تو پھر وہ چاروں کے 5000 والے ٹیوشن میں جائے گا. تو بات یہ ہے کہ دین کا معیار ہم نے ایسے ہی رکھ دیا, اور جب ابا اماں یا پھر بھائی کوئی کسی کا انتقال کر جائے تو پھر مولوی صاحب کے پاس جائیں گے, 500 روپے دے دو, یہ قرآن پاک دے دیں ہمیں, ان تو پڑھتا نہیں ہے ہم نے. تو بات ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کو نہیں پڑھ رہے, اپنے بچوں کو نہیں سکھا رہے. ایک تو چیز ہے ہم نے اپنے بچوں کی, آج ہمارا بچہ ہمیں یہ پتا ہے کہ میرے 2 بیٹے ہیں, ایک 15,000 روپے لے کے آئے گا, دوسرا 15 لے کے آئے گا, میں 30 کماؤں گا تو ہو گئے 60,000. اس میں سے 50,000 روپے سارا یہ چلے گا, 10,000 بچ جائیں گے بے سکون سے. یہ ماشاء اللہ. بچہ میرا نماز نہیں پڑھ رہا ہے, مجھے کوئی مسئلہ نہیں. بچہ میرا قرآن نہیں پڑھ رہا ہے, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. بچہ میرے سامنے بدتمیزی کر رہا ہے, مجھے کوئی مسئلہ نہیں. کما کے لے کے آ رہا کون ہے؟ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اولاد سے جو ہے کبھی بھی جو چھڑی ہے, ڈنڈا ہے, اس کو دور نہیں کرنا. یہ بڑی غور والی بات ہے. کیا کرنا؟ دور نہیں کرنا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلام مختصر کرتے ہیں, لیکن اس کی تفسیر, اس کے اندر کیا کیا چیزیں. دیکھیں نبی نے کہا کہ ڈنڈا جو چھڑی ہے وہ اپنے بچے سے دور نہیں کرنا, کہ جب آپ اپنے بچے سے, اولاد سے چھڑی کو دور کر لیں گے تو آپ کے سامنے وہ بولے گا. بڑا بھی ہو جائے, آپ بولیں اب تو یہ بالغ ہو گیا ہے, اب یہ 18 سال کا ہو گیا ہے, اب میں اس کو ماروں گا تو لوگ کیا کہیں گے, دیکھو کیسا باپ ہے, اتنے بڑے بچے کو مار رہا ہے. اب کیا مارنا چھوڑنا چھوڑ دیا. اب بچہ بدتمیزی کرتا ہے تو اب نہ ہم اس کو مار سکتے ہیں, مارنا تو ہم نے پہلے ہی چھوڑ دیا. اب اس کو سمجھائیں گے, وہ سمجھتا نہیں ہے. کیا ہوا, ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھوڑ دیا. ماں کہہ رہی ہے اتنا بچہ نوجوان ہاتھ اٹھا رہے اس کے اوپر, اللہ معاف کرے لوگ کیا کہیں گے. بھائی اٹھاؤ گے تبھی تو وہ, نہیں تو زبان چلائے گا, آپ کے سامنے بدتمیز ہو جائے گا.
آپ سے بدتمیزی کرے گا، لوگوں سے بدتمیزی کرے گا اور لوگوں کو کہے گا کہ آپ تو بزرگ ہیں، آپ تو خاموش رہو، یہ تو بچہ ہے، یہ تو ناسمجھ ہے. ایسی باتیں کریں گے ہم کہ یہ تو بزرگ ہے، یہ تو بچہ تھا، آپ تو سمجھدار بندے ہو، آپ اس سے کیوں بحث کر رہے ہو. یہ نہیں ہے کہ بچے کو ڈانٹے کہ بیٹا تم غلط ہو، بزرگ ہے، کوئی بات بیل دی بھی، کوئی بات نہیں، خاموش ہو جاؤ. بلکہ ہم بزرگ کو کہنا شروع کیا، آپ کیسی باتیں کر رہے ہو، دیکھو یار اتنا بچہ ہے، ہم نے آج تک اس کو نہیں، بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، ہم اس کو بدتمیزی سکھا رہے ہیں. تو آپ جب بدتمیزی سکھائیے تو آپ کے ساتھ تو کرے گا نا. جب ہمارے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے تو ہم نہیں مارتے، تو آپ کیسے مارنے لگ گئے، اس کو کچھ ڈانٹنے لگ گئے. ہم نے نہیں ڈانٹا، اب تو بڑا ہو گیا ہے. تو بات ہمارا معیار کا یہ ہے کہ ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیثوں کو نہیں پڑھ رہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیثوں میں کیا ہے، نبی کی پیروی کیا ہے، بس یہ پتہ ہے نماز پڑھ لی، بس اتنی پیروی ہے. کیا کرو، بس نماز پڑھ لو بہت ہے، باقی دین کو کون سیکھے گا. وہ مولوی جو بیٹھے ہوئے امامت کے اوپر، وہ بھی سیکھ لیا، بس بہت ہے. ان سے جا کے کبھی پوچھ لیں گے ابا مر گیا کیا کریں اس کا، ہمیں تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، اس کو ہاتھ لگائیں گے اس کو غسل دیں گے، نہیں بھائی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، کیا کرو آپ کرو، ہم مر جائیں گے تو کوئی پتہ نہیں، وہ دیکھا جائے گا اس ٹائم. تو بات ہے جب ہم اپنے آپ کو دین کی طرف لے کے آئیں گے، پھر ہم نے عمل بھی کرنا ہے اس کو، تو پھر یہ ہوگا کہ ہمارے اندر دین بسے گا، ہم دین کی پیروی کریں گے، ہمارے بچے دین کی پیروی کریں گے. اپنے اوپر لازم کریں، ایک نماز پڑھتے ہیں، اپنے اوپر لازم کریں کہ 2 3 4 آہستہ آہستہ، اور روزانہ یہ اپنے آپ کو بول کے، نفس کو بول کے کریں کہ صبح اگر تو نہیں اٹھا، آج فجر کی نماز تم نے نہیں پڑھی، تو صبح تیرا ناشتہ کھائے، صبح کا ناشتہ تجھے نہیں ملے گا، دوپہر تک تو بھوکا رہے گا. جب آپ نفس کو کسی جگہ پہ مجبور کریں گے نا، اس کو سیٹ نہیں کریں گے. اب ہم نے نفس کو کیا کیا ہے، سو جا، ناشتہ مل جائے گا، ٹینشن نہیں لے، دوپہر کا کھانا بھی مل جائے. اب آپ جب اپنے آپ کو نفس کے ساتھ خود جہاد نہیں کریں گے تو پتہ کیسے چلے گا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد سے آ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں. تو بڑا جہاد یہی ہے، نفس کہہ رہا ہے سو جا سو جا، سردیاں آ رہی ہیں، ٹھنڈ ہو رہی ہے، نماز قضا کر لینا، قضا بھی نہیں پڑھتے ہم تو، حال یہ ہے ہمارا. تو جب ہم نفس کے ساتھ جہاد کرنا شروع ہو گئے، بھائی صبح نہ، اگر تو نے صبح نماز نہیں پڑھی تو میں تجھے کیا کروں گا، ناشتہ نہیں دوں گا. اب اس کو پتہ ہے کہ یار دوپہر تک یہ مجھے بھوکا رکھے گا، اس کو یہ بھی کہنا کہ دوپہر تک تو بھوکا رہے گا. ایسا نہیں ہے کہ چل 10 بجے کھا لیو، نہیں، دوپہر تک بھوکا رکھوں گا، اور دوپہر کی نماز نہیں پڑھی تو پھر رات تک بھوکا. اب یہ صبر ہے، یہ جو ہم پیرانے پیر اور تمام اولیاء اللہ کی زندگی کو پڑھتے ہیں، ریاضت کر، ان کی عبادت اور ریاضت کے بارے میں سنتے ہیں، تو وہ یہ چیزیں کرتے تھے، اپنے ساتھ نفس کے ساتھ جہاد کرتے تھے. اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب انہوں نے ایسے ہی حاصل نہیں کیا، بلکہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر کے کیا ہے. ہم سوچیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کریں اور ہمارا انتقال ہو رہا ہوگا تو ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد قبر میں جائیں گے تو وہاں پہ تو ماشاءاللہ ہم پوری زندگی جن کی ہم نے نہ پیروی کی، نہ ان کی زندگی کو پڑھا، نہ سنا، اور اس کے بعد وہ ہمیں تصویر دکھائی جائے گی جب ہمارے سونے اور پیارے نبی کی، تو ہم بولیں گے اسی کی تو میں پوری زندگی پیروی کرتا رہا، سنتوں کی پیروی کرتا رہا، اور ہمارا حال کیا ہوگا. تو پھر ادھر یہ سب نہیں چلے گا، وہ تو فرشتے آئیں گے اور پکڑیں گے، چل بھائی آ جا، وہاں یہ سب نہیں چلے گا. تو بات ہے کہ ہم نے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے. اصل جو چیز یہ ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کریں. ابھی واضح طور پر آواز نہیں ہے، جس کا اعلان ہوگی تو بتا دیے. دوسرے پر صلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ مجھ پر منہ کو سلام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے. 10 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے. اچھا یہاں ہم ایک نیکی کریں تو ایک لکھ لی جائے، گناہ کوئی معاف نہ ہو، درجات پہ بلند نہ ہو.
لیکن درود شریف ایک مرتبہ پڑھنے کی ہے کہ اس کی 10 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں، یعنی کہ اس نے گویا 10 نیکیاں کی، 10 درجات اس کے بلند ہو جاتے ہیں، تو 10 گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ محفل جو ہے نا، یہ جو ہم سسٹم لے کے چلے ہیں، اس کا نام ہے دعوت صلاۃ و سلام۔ صلاۃ میں نماز کی بھی معنی آتے ہیں، صلاۃ میں درود کے بھی معنی آتے ہیں، صلاۃ میں دعا کے بھی معنی آتے ہیں، 3 معنی آتے ہیں نا۔ اور سلام جو ہے کہتے ہیں سلام سے مراد ہوتا ہے امن، سلامتی ان لوگوں کے لیے جو مسلمان ہیں، اور جو مسلمان نہیں ہے تو ان کے لیے قرآن کریم نے حکم فرمایا، اور جو دین اسلام کے خلاف بولتے ہیں، ہر کافر کے لیے بھی نہیں کہا، اگر کافر جو ہے وہ کچھ نہیں کر رہا دین اسلام کے خلاف تو اس کو بھی کچھ کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر کافر اسلام کے خلاف کچھ بولے تو اس سے چھاتی کرنا۔ تو سلامتی ان لوگوں کے لیے جو مسلمان ہیں، ان کافروں کے لیے بھی کچھ کہتے ہیں، الحمد للہ آپ کہتے ہیں۔ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبث مقام محمود الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين۔ انشاءاللہ آپ محفل کے بعد جماعت کا اہتمام نہیں ہوگا تو سکون سے تمام ساتھی بیٹھے رہیں۔ اچھا، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کافر کے ساتھ جو دین اسلام کے خلاف کچھ کہتا ہے یا کچھ سرگرمی کرتا ہے تو اس کے خلاف جہاد کا اعلان ہے۔ اب جیسے اللہ صاحب فرما رہے تھے کہ جو ہے نفس کے خلاف جو ہے وہ جہاد ہے۔ اب میں دوسرے کی طرف آ رہا ہوں نا، تھوڑا توجہ بتا دوں۔ تو جہاد میں 2 کام ہوتے ہیں، یا تو کافر کو مار دیا جاتا ہے یا تو کافر کو مسلمان کر دیا جاتا ہے۔ نقشبندی سلسلے میں یہ قادر سلسلہ ہے، یہ اس کی اپنی شان ہے۔ نقشبندی سلسلے میں کہتے ہیں کہ جو نفس جو ہے نا کافر اس کو مسلمان کرتا ہے، اور قادر سلسلے میں کہتے ہیں کہ اس کو مار دو۔ تو مطلب یہ دونوں کے اپنے اپنے ایک طریقے ہیں۔ تو جو درود و سلام پتہ کرتا کیا ہے؟ درود و سلام جو ہے وہ یہ اب مثال کے طور پر کوئی نفس بگڑا ہوا ہے، اس کو کہہ رہا ہے بیٹا ٹھنڈا ہو جائے، مسلمان آرام سے جو ہے مسلمان ہو جائے، یعنی کہ ہم نفس کافر ہے اس کو پیار سے سمجھا رہے ہیں، پیار کے سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی دین کے اندر آئے، وہ بھی جو ہے پھر محشر میں امان میں رہے گا۔ جو جہاد ہے 2 قسم کے ہوتے ہیں، تو درود شریف پڑھنا بھی جو ہے یہ نفس جہاد ہے، اور یہ لیکن جہاد کون سا ہے؟ مسلمان میں کنورٹ کرنا اس کو۔ اگر یہی نفس امام ربانی مجدد ثانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ، اب جب انہوں نے 500 سال پہلے انہوں نے کہا نا کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے مراقبہ کیا تو حضور غوث پاک کی بشارت ہوئی، حضور غوث پاک نے بھی ایک مراقبہ کیا کہ مطلب میرے بعد ایسا کون ہوگا، تو انہیں بشارت ہوئی، انہوں نے ایک عظیم الشان نور دیکھا جو کہ ان سے ہی نکلا۔ تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے بشارت دی کہ میرے 500 سال بعد ایک ایسا عظیم الشان جو ہے وہ بزرگ آئے گا جو 1000 سال تک جو ہے وہ دین کی تعلیمات کام کرنا ہے۔ تو انہی کو صرف شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ، امام ربانی ملی ثانی، جن کو اپنا اہل حدیث، اہل سنت والجماعت اور دیوبندی حضرات تمام ہی مانتے ہیں، اور تمام کے تمام کہتے ہیں بھائی یہ جو ہے مستند عالم دین اور اللہ والے تھے، مطلب یہ آپ کا مرتبہ ہے۔ تو آخری میں جو سلسلہ چلے گا
شان کے ساتھ جو ابھی تک چلتا رہا ہے وہ قادری ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، اور آخری میں جو چلے گا وہ سیدنا، کیونکہ آپ کے پاس جو امام غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ وہ خرقہ ملا تھا نا، کس سے؟ حضرت علی والا خرقہ، جو سرکار صلاۃ والسلام معراج مبارک پر گئے تھے، وہاں اللہ تعالیٰ نے خرقہ آپ کو عطا فرمایا، وہ حضرت علی کو ملا۔ حضرت علی سے چلتا 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 غوث اعظم کو ملا، تو غوث اعظم نے جو ہے شاہ فضل قادری رحمۃ اللہ علیہ کھٹا میں جوڑ دیا، ان کو عطا فرمایا۔ انہوں نے شاہ سکندر کیتل کو عطا فرمایا، شاہ کمال کیتل کو عطا فرمایا، شاہ کمال کیتل نے شاہ سکندر کیتل کو عطا فرمایا۔ وہ شاہ سکندر کیتل کو فرمایا کہ تو ہمارے پاس یہ جو بچہ ہے، ایک مرتبہ امام ربانی ثانی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے، آپ جو ہے بیمار ہو گئے، تو ان کے والد صاحب شاہ کمال کیتل رحمۃ اللہ علیہ، اگر کسی نے نام سناؤ تو سناؤ، شاہ کمال کیتل رحمۃ اللہ علیہ، انڈیا میں بہت نام ہے، بہت نام ہے ان کا نا، شاہ کمال کیتل، ان کے پاس لے کے گئے تو انہوں نے شاہ کمال کیتل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زبان مبارک آپ کو چسائی۔ انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ چوستے رہے، ان سے کہا کیا کرتے ہو کہ ساری چوس لو گے، ہمارے بچوں کے لیے بھی چھوڑ دو، سارے لے لو گے۔ تو پھر آپ نے کہا جب یہ بچہ بڑا ہو جائے تو اس کی ایک امانت جو سارے وہ سے پاک سے چلتی ہوئی آ رہی ہے وہ ہمارے پاس رکھی ہے، وہ تم لے جانا۔ جب آپ کو بڑے ہوئے تو وہ خرقہ جو حضرت علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چلا تھا معراج سے، حضرت علی کے پاس آیا، حضرت علی سے یہاں غوث پاک سے یہاں تک جو پہنچا، وہی جو ہے امام ربانی وجہ ثانی کو، اور وہی قیامت کے دن امام مہدی علیہ السلام کو عطا کیا جائے، وہ جو خرقہ خلافت ہے نا، جو تاکہ جو اس وقت جو فتنہ ہوگا، جو فتنہ دجال، جو سب سے خطرناک فتنہ ازل سے لے کے اب تک کوئی ایسا فتنہ کوئی آیا نہ ہوگا، اور ہر انبیاء نے اپنی امت کو اس فتنے سے ڈرایا، تو وہ فتنہ جو ہے آئے گا تو اس کی حفاظت کے لیے وہ خرقہ جو ہے حفاظت فرمائے گا، جو سرکار کو معراج سے ملا تھا۔ بہرحال مقصد کہنے کا یہ ہے کہ امام ربانی کی فضیلت ہو گئی، غوث پاک کی فضیلت ہو گئی، قادر سلسلے کی فضیلت ہو گئی، نقشبندی سلسلے کی فضیلت ہو گئی، تو درود و سلام کا جو سلسلہ ہے ہم لے کے چلے۔ اور آب کوثر کے اندر یہ کتاب ایک آب کوثر ہے، مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ دعوت برکاتہم علیہ، آپ فرماتے ہیں اس میں کہ بزرگان قول نقل فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہم سے یہ عہد لیا گیا کہ ہم جو ہے مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کو درود و سلام پڑھنے کی رغبت دلائیں، اگر وہ ایسا کر لیں، یعنی کہ درود و سلام پڑھ لیں اور کم از کم 10,000 سے 40,000 تک دن میں درود و سلام پڑھنے کی عادت ڈال لیں، کم از کم 10,000 10,000 40,000، تو پھر جو ہے ایسا کوئی کام نہیں ہے جو نہیں ہو سکتا، یہ جو ہے وہ مقدار بتائیے۔ الحمدللہ وہی سسٹم اپنا دعوت صلاۃ والسلام جو ہے وہ لے کر چلے ہیں۔ آپ لوگوں سے بھی التماس ہے، دیکھیں درود شریف پڑھنا، رب تعالیٰ جو ہے کچھ عبادت سے پاک ہے، کوئی عبادت نہیں کرتا، لیکن ایک عمل ہے وہ کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ سلام پڑھتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی ہمیں محبت نصیب ہو، فرشتوں کی محبت نصیب ہو، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ درود و سلام کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں درود و سلام پڑھنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ مہمان آیا ہو ان کو اچھا ٹھیک 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 ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے نا، ہم نے یہاں سے سمجھ کے آنا ہے، بغیر سمجھے نہیں جانا ہے۔ ایک درود شریف کی فضیلت سماعت فرما لیتے ہیں۔ درود شریف پڑھیے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ دودھ پاک گھی کو وسیع بنا لے تو اس کے دنیا و آخرت کے سارے کام
اللہ تعالیٰ خود اپنے ذمے لے لیتا ہے. مطلب کچھ چھوٹی بات نہیں ہے. جس نے کائنات بنائی وہی جو ہے آپ کی جب کام اپنے ذمے لے لے، چاہے وہ دنیا کے جائز کام ہو، مشرق اور قبر جتنے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ کون لے رہا ہے اپنے ذمے، یعنی کہ میں اسے جو ہے کامیابی سے امکنار فرما دوں گا. اور سب سے پیاری بات یہ شفیع المسلمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دودھ پاک پڑھنے والے کے ایمان کی گواہی میں خود دوں. یعنی کہ بات آپ اگر سمجھے نا کہ اب آپ سے پوچھیں کوئی کہ آپ کا ایمان ہے اور آپ کو کوئی گواہ ہے، تو ابھی تو بولو گے یار ابھی تو کوئی نہیں، جب آپ قبر میں جاؤ گے فرشتے آئیں گے من ربوں کا، چلو آپ کا سوال کیا ہے من دینوں کا، وہ پھر سرکار اصلاۃ السلام کی شخصیت دکھائی جائے گی. اب یہاں پہ کوئی بات آئے گی آپ سرکار اصلاۃ السلام کو دکھا کے کہا جائے گا یہ کون ہے، سرکار وہاں جب گواہی دیں گے یہی وہ امتی ہے جو مجھ پر جو ہے تو اسلام کا. وہ یہیں تک نہیں، معیشت میں جب گورنر رہیں گے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے جو ہے وہاں پر بھی سرکار اصلاۃ السلام شفاعت فرمائیں گے. اور یہاں تک کہ ایک آتا ہے کہ ایک بندہ مشہور ہے بات کہ ایک بندے کا نامہ اعمال کم ہو جائے گا تو سرکار اصلاۃ السلام جو ہے پرچی نکال کے اس پلٹے میں ڈال دیں گے، نیکیوں والا پلٹا بھاری ہو جائے گا. یا رسول اللہ یہ کیا بھائی، مطلب آپ دیکھیں نا کہ مجال کسی کی نہیں ہے کہ نامہ اعمال میں کوئی عدل بدل کر سکے، لیکن سرکار کی شان دیکھیں، محبوبیت دیکھیں سرکار کی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ وہاں پر بھی اجازت ہے کہ جس کو چاہے بخشوا دیں اور جو ہے سمجھ لیں جس کو چاہے جنت میں لے کے چلے جائیں. تو آپ وہ پرچہ نکال کے ڈالیں گے تو پلڑا نیکیوں کا بھاری ہو جائے گا، پھر وہ بندہ جنت میں چلا جائے گا. تو درود و سلام پڑھنے کا ہم نے جو سسٹم لگایا ہے اسی سے ہم نے آغاز کیا ہے. اور یہاں بیٹھنے کا آنے کا مقصد آپ لوگوں کو سمجھانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ بھی اسی میں لگ جائیں. اب یہ ساری جو بتائیں گے نا میں نے کہ درود و سلام پڑھنی ہے کہ پڑھانے والے کا کیا لگ ہوگا. پڑھنے والے کی بتا رہا ہوں میں صرف، جو پڑھائے گا اس کا کیا عالم ہوگا. دماغ جو ہے وہ سمجھ لیں کہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. جب پڑھنے والے کی شفاعت خود فرمائیں گے، ایمان کی گواہی خود دیں گے، نامہ اعمال میں پرچہ خود ڈالیں گے، جو پڑھائے گا اس سے کتنی محبت کریں گے سرکار. اس سسٹم میں آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے. ہمارا نام ہی دعوت اصلاۃ السلام ہے. جو ہمارا جو ہے کام جو تنظیم ہے اس کا نام کیا ہے؟ صلاۃ السلام. صلاۃ السلام کا مقصد یہ ہے کہ نماز کی، درود کی، دعا کی اور امن و سلامتی کی دعوت دینے والی. اور اگر کوئی پھر کافر کوئی وہ کر دے تو اس کو تو مسلمان کو بولنے کا حق ہے اپنے طریقے سے، چاہے وہ لکھ کے بولے چاہے وہ زبان سے بولے، اپنے طور پر جہاد کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. بعد میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی تو اگلی دفعہ جو ہے محفل وہ وہاں پر ہے اپنا قطر اسپتال کی طرف، مدر لیب ہمارے سلام بھائی ہیں ماشاء اللہ دیں گے وہیں سے آئے. یہ ان کی محبت ہے کہ سرکار کی محبت میں یہاں آئے نا. ہم پورا گھر کے واسطے کچھ نہیں رکھا، سرکار کی محبت میں آئے. اگر بھلے اپنے بندہ اپنے کام کے لیے بھی آیا ہے، سرکار کی صلاۃ السلام کی حدیث پاک ہے جو اپنے کام کے لیے آ جائے بندہ اور ان لوگوں میں بیٹھ جائے تو صحیح سے درود و سلام پڑھنے والے ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس اپنے کام والے کو نہیں دیکھتا، بلکہ درود و سلام پڑھنے کی وجہ سے وہ بھی جو ہے خوش قسمت ہو جاتا ہے. حدیث شریف کا مفہوم ہے. آپ یہ اگر کسی کو چاہیے تو میں دکھا سکتا ہوں. تو چاہے اپنے کام سے آئیں چاہے اور درود و سلام پڑھنے والے آئیں تو اللہ تعالیٰ کرم فرما دے گا. مختصر ذکر کرتے ہیں. درود و سلام بھی تو اپنا ہی کام ہے. تو یہ دیکھیں نا سب سے بڑا کام کیا اب آپ دیکھیں کہ روزانہ تقریباً آپ ایک مخصوص تعداد رکھ لیں کہ ہم نے پڑھ لی. اب ہم دیکھیں ہم ایک اچھی بات کرنے گئی کہ یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدم، اگر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں اس سے کہوں کہ مر کے پہنچا ہوں اس تجربہ کے بعد. ہم تو یہ تصور نہیں کر رہے کہ ہم مریں گے اور اس تجربہ سے ملیں گے. جب ہم نبی کے بعد ظہور پڑھتے رہیں گے تو تمنا بھی ہوگی نا کہ اب کہ انتظار ہو مر کے پہنچے. درود و سلام پڑھیں گے تو انشاءاللہ سرکار کو دعا بنا لیں. روزانہ جو ہے ایک آپ نے تعداد رکھنی ہے کہ ہم نے پڑھنا ہے، یہ لازمی کر لیں اپنے لیے. جیسے ہمارے لیے پیاس لگے تو پانی ہے،
भूख लगे तो खाना है, ठीक है, और रिस्क चाहिए तो भागना है काम पे। तो इसी तरह कब्र में जाना है तो उसके लिए जरूर है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें दूर सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। बस एक इल्तिजा है, मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, अब बस ये मांगता हूँ कि नमाज की पाबंदी हो, दूर सलाम की कसरत हो, और यहाँ हमें सिस्टम को मतलब यही पैगाम आगे बढ़ाना है ना, क्योंकि सरकार से नाता रिश्ता सरकार के दिल जुड़ा बनाना है, तो वो तभी होगा सरकार अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करेंगे, और मोहब्बत तब होती है उसका जिक्र करते हुए। तो दुरूद सलाम जो है सरकार का जिक्र है, और दुरूद सलाम पढ़ने वाला जो है गीबत से महफूज रहता है, गीबत करने से ही महफूज होता रहता है, और कोई उसकी गीबत भी नहीं कर पाता जो सही मायने में सच्चा दुरूद सलाम पढ़ने वाला होगा। उम्मीद है कि इस तरह हम तवज्जो देंगे, जितने साथी आए हैं, लेकिन अपने साथ कोशिश करें कि एक साथी लाएँ।